ذرا ایک صورتحال کا تصور کریں۔ فرض کریں کہ ایک شخص نے اپنی زندگی کی تمام جمع پونجی یعنی اپنا خون پسینہ لگا کر ایک بہت ہی عالیشان قسم کا محل تعمیر کیا ہے۔ ہاں، جس میں دنیا کی ہر آسائش موجود ہو۔ بالکل، نرم ترین بستر ہیں، خوبصورت چشمے ہیں، ہر طرف سدا بہار باغات پھیلے ہوئے ہیں، لیکن اس نے کیا کیا ہے کہ اس محل کے گرد اتنی اونچی اور موٹی دیواریں کھڑی کر دی ہیں کہ باہر کی دنیا کو اس کے وجود کا علم تک نہیں ہے۔ یعنی وہ بالکل دنیا سے کٹ کر رہ رہا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ سڑک سے اگر کوئی تھکا ہارا دھوپ میں جلا ہوا مسافر گزر بھی رہا ہو تو اسے اندر کی ٹھنڈک کا ایک جھونکا تک محسوس نہیں ہوتا۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم اس چھپے ہوئے تنہا محل کو ایک عظیم کامیابی کہیں گے یا ایک خوفناک حد تک ضائع شدہ موقع؟ صحیح۔ اور آج کے اس گہرے تجزیے میں ہم دراصل اسی سوال پر غور کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک بڑی ہی فکر انگیز یوٹیوب ویڈیو کا ٹرانسکرپٹ ہے جس کا عنوان ہے ذاتی مفاد اور اجتماعی مفاد۔ اور اس علمی سفر کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہمارے روزمرہ کے جو فیصلے ہیں وہ محض ہماری ذات تک محدود رہنے کے بجائے دوسروں پر کیا اثر ڈالتے ہیں۔ ہاں، اور مجھے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی کہ اس سورس مٹیریل میں جنگل میں پھل کھانے جیسے ایک انتہائی عام سے تجربے کو بنیاد بنا کر کامیابی کا ایک بالکل نیا پیمانہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ واقعی اس مٹیریل کی سب سے غیر معمولی بات ہے۔ مطلب ہم عموماً کامیابی کو کیسے ماپتے ہیں؟ بینک بیلنس سے، پراپرٹی سے یا معاشرتی رتبے سے؟ لیکن یہاں بحث دو بالکل مختلف مائنڈ سیٹس کے گرد گھوم رہی ہے۔ دو الگ رویے بالکل۔ ہاں، ایک وہ طرز فکر ہے جو خالصتاً خود غرضی اور ذاتی بقا پر کھڑا ہے، اور دوسرا وہ جو اپنی ذات سے باہر نکل کر آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں یہ کہوں گی کہ یہ محض کوئی اخلاقی درس نہیں ہے بلکہ انسانی نفسیات کا ایک بہت گہرا مطالعہ ہے۔ تو پھر اس تجزیے کا آغاز ہم اسی رویے سے کرتے ہیں جس سے ہم روزانہ ڈیل کرتے ہیں، یعنی ذاتی مفاد۔ صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک ہم لاشعوری طور پر یہی حساب لگا رہے ہوتے ہیں کہ اس میں میرا کیا فائدہ ہے۔ بالکل، ہم سب اپنے اپنے محل بنا رہے ہیں اور ان کی دیواریں اونچی کر رہے ہیں۔ ہاں، اور سورس مٹیریل کے مطابق جب انسان کی سوچ صرف اپنے فائدے تک محدود ہوتی ہے تو اسے محدود زندگی کا نام دیا گیا ہے۔ گو کہ اس سے انسان کی اپنی زندگی بہترین بن سکتی ہے۔ صحیح بات ہے، اور سمجھنے والا نقطہ یہ ہے کہ اس محدود زندگی کا مطلب ناکامی یا غربت نہیں ہے۔ یعنی ایک انسان خالصتاً ذاتی مفاد پر چلتے ہوئے دنیا کی ہر مادی سہولت حاصل کر سکتا ہے۔ وہ اپنے لیے ایک پرتعیش زندگی بنا سکتا ہے۔ بالکل، مٹیریل میں اس کے لیے ایک بہت طاقتور استعارہ استعمال ہوا ہے، یعنی جنت کا۔ مطلب یہ واضح کیا گیا ہے کہ انسان شاید اپنی ایک ذاتی جنت تخلیق کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ لیکن دیکھیں، یہیں سے میرے ذہن میں ایک الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی نے اپنی جائز محنت سے دن رات ایک کر کے اپنی ذاتی جنت بنا لی ہے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نیت کا نہیں ہے اور نہ ہی یہ کوئی غیر قانونی کام ہے۔ ہاں، اس نے کسی کا حق تو نہیں مارا نا۔ وہ اپنی دیواروں کے پیچھے خوش ہے۔ اسے منفی روشنی میں کیوں دیکھا جا رہا ہے؟ کیونکہ مسئلہ اس کے اثرات کی محدودیت کا ہے۔ مٹیریل سے ایک بڑی کامیابی کے بجائے ایک مسڈ اپرچونٹی یا ضائع شدہ موقع کے طور پر پیش کرتا ہے۔ جب آپ کے وسائل، آپ کی ذہانت کا کوئی بھی قطرہ کسی دوسرے انسان کے کام نہیں آ رہا تو ارتقائی سطح پر وہ کامیابی ایک بانجھ کامیابی ہے۔ ارے واہ، بانجھ کامیابی، یہ بہت گہرا لفظ ہے۔ ہاں، جیسے ایک بند کمرے میں جلنے والا چراغ صرف اسی کمرے کو روشن کرتا ہے، لیکن اگر آپ وہی روشنی کسی چوراہے پر رکھ دیں تو وہ ہزاروں مسافروں کا راستہ روشن کرتی ہے۔ سورس کا استدلال یہی ہے کہ اپنی ذاتی جنت حاصل کر لینا کامیابی کا اختتام نہیں ہے، محض ابتدائی سیڑھی ہے۔ تو یعنی ہم اپنی ذاتی کامیابی کو صرف اس لیے نامکمل سمجھیں کیونکہ وہ کسی اور کے کام نہیں آ رہی؟ یہ زاویہ تو ہمیں سیدھا اس کے دوسرے بڑے تصور یعنی اجتماعی مفاد کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل، اور اجتماعی مفاد کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی صلاحیتیں، اس کے وسائل اور علم دوسروں کو فائدہ پہنچانے پر خرچ ہوں، اور اس کے اثرات عارضی نہیں ہوتے۔ میٹیریل کے مطابق یہ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک پہنچتے ہیں۔
یہ سب فلسفیانہ حد تک تو بہت خوبصورت لگتا ہے، لیکن میں ایک عام انسان کے زاویے سے سوچنے پر مجبور ہوں۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں وہاں کتنا شدید معاشی دباؤ ہے۔ ہاں، سخت مقابلہ ہے ہر طرف۔ بالکل۔ انسان کی بنیادی فطرت تو یہ ہے نا کہ وہ سب سے پہلے اپنا اور اپنے خاندان کا تحفظ کرے۔ اپنا فائدہ سوچے بغیر ہم سب کچھ دوسروں پر کیسے خرچ کر سکتے ہیں؟ کیا یہ ہماری سروائیول کی جبلت کے خلاف نہیں ہے؟ بقا کی جبلت والی بات اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن انسان صرف ایک جانور تو نہیں ہے نا جو شکار کرے اور کھا کر سو جائے۔ اگر ہم تاریخ دیکھیں تو انسانوں نے غاروں سے لے کر آج تک کا سفر صرف خود غرضی سے نہیں بلکہ باہمی تعاون سے طے کیا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ اور سورس مٹیریل کی روشنی میں یہ واضح کرنا چاہوں گی کہ اجتماعی مفاد کا مطلب اپنا معاشی نقصان کرنا ہرگز نہیں ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ آپ اپنا سب کچھ لٹا دیں۔ تو پھر اس کی عملی شکل کیا ہے؟ اگر میں اپنا نقصان نہیں کر رہا تو میں اس اجتماعی مفاد کے دائرے میں داخل کیسے ہو رہا ہوں؟ یہ ایک ذہنی تبدیلی ہے، جب انسان اپنی ذات کو ایک وسیع زنجیر کا حصہ سمجھتا ہے۔ مثلاً ایک ماہر ڈاکٹر اگر صرف پیسے کے لیے کلینک چلا رہا ہے تو یہ ذاتی مفاد ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر وہی ڈاکٹر ہفتے میں ایک دن مفت مشورہ دے یا جونیئر ڈاکٹرز کو اپنا ہنر سکھا دے تو وہ اپنا معاشی نقصان نہیں کر رہا، وہ دراصل اپنی ذات کو وسعت دے رہا ہے، وہ اپنی صلاحیت کو ایک وسیع تر مقصد سے جوڑ رہا ہے۔ یہ مثال واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے، اور اس فلسفے کو مزید واضح کرنے کے لیے سورس مٹیریل میں ایک بڑی دلچسپ کہانی بھی بیان کی گئی ہے۔ ہاں، وہ جنگل والے مسافروں کی کہانی۔ کہانیاں تو ویسے بھی مشکل تصورات کو سمجھنے کا بہترین ذریعہ ہوتی ہیں۔ بالکل۔ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ 3 دوست جنگل میں سفر کر رہے تھے۔ تھکاوٹ اور بھوک سے ان کا برا حال تھا۔ اچانک انہیں ایک ہرا بھرا پھلدار درخت نظر آتا ہے، جو کہ ان کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ ہاں، تینوں نے پھل کھایا، بھوک مٹائی، لیکن بھوک مٹنے کے بعد ان تینوں کا رویہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے نے کیا کیا؟ بس زبانی طور پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ مشکل حل ہوئی، اور دوسرے نے اس نامعلوم شخص کے لیے دل سے دعائیں کیں جس نے وہ درخت لگایا ہوگا۔ اگر میں اسے آج کے دور کی مثال سے جوڑوں تو پہلا شخص وہ ہے جس نے یوٹیوب پر کوئی کام کی ویڈیو دیکھی، اپنا مسئلہ حل کیا اور چپ چاپ ویڈیو بند کر کے چلا گیا۔ بالکل درست مثال ہے۔ اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے ویڈیو پر لائک کا بٹن دبایا، اسے شیئر کیا اور نیچے ایک اچھا سا کامنٹ لکھ دیا کہ آپ کا بہت شکریہ۔ بظاہر تو دونوں اچھے ہیں، دوسرے نے تو حوصلہ افزائی بھی کر دی۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے۔ ہم عموماً سمجھتے ہیں کہ زبانی شکر یا دعا دینا احسان مندی کی انتہا ہے، لیکن مٹیریل ہمیں ایک بہت چونکا دینے والی حقیقت بتاتا ہے۔ وہ کیا؟ وہ یہ کہ ان دونوں مسافروں کی شکر گزاری بھی، چاہے وہ دعائیں ہی کیوں نہ ہوں، دراصل ان کی اپنی ذات اور اپنے تجربے تک ہی محدود تھیں۔ ایک منٹ، واقعی مطلب کسی کو دعا دینا بھی ذاتی مفاد میں آتا ہے؟ مٹیریل کا اشارہ اسی طرف ہے۔ آپ خود سوچیں نا، اس دعا یا زبانی شکر سے مستقبل کے کسی بھوکے مسافر کا کوئی عملی مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا؟ ان کا یہ رد عمل ان کی اپنی تسلی پر آ کر ختم ہو گیا۔ یعنی انہوں نے سسٹم سے فائدہ اٹھایا لیکن سسٹم میں کچھ واپس نہیں ڈالا۔ بالکل، انہوں نے پھل کھا لیا، پیٹ بھر گیا اور بس۔ یہ پوشیدہ طور پر ذاتی مفاد ہی کی ایک شکل تھی۔ یہ بات ہضم کرنا واقعی تھوڑی مشکل ہے، لیکن بڑی گہری ہے۔ تو پھر اس تیسرے مسافر نے کیا کیا؟ وقت آ گیا ہے کہ ہم اس کہانی کے کلائمیکس کی طرف بڑھیں۔ تیسرے مسافر نے فیصلہ کیا کہ وہ صرف الفاظ تک محدود نہیں رہے گا۔ اس نے عملی شکر ادا کرنے کی ٹھانی۔ عملی شکر یعنی پریکٹیکل گریٹیٹیوڈ۔ ہاں، اس نے ان کھائے ہوئے پھلوں کے بیج جمع کیے، ایک وسیع علاقے میں جا کر انہیں زمین میں بویا، پانی دیا اور سالہ سال کی سخت مشقت کی، اور آخرکار وہ علاقہ ایک عظیم و شان باغ بن گیا جہاں بہت سے پھلدار درخت تھے۔ ارے واہ! اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والے لوگ بالکل مفت میں پھل کھاتے تھے۔ لیکن میری الجھن پھر وہیں آ جاتی ہے۔ اس شخص نے اپنا اتنا سارا وقت، محنت اور خون پسینہ ایک ایسی چیز پر لگا دیا جس سے اسے کوئی مالی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کیوں؟ کیونکہ یہی دراصل اجتماعی مفاد کی سب سے خالص عملی شکل ہے۔ مطلب آج کے دور میں جب ہر کوئی بلوں کی ادائیگی اور روزی روٹی میں پھنسا ہے،
وہ اپنی 8 گھنٹے کی تھکا دینے والی نوکری کے بعد بیج بونے کیسے نکل جائے؟ یہ بہت جائز سوال ہے، لیکن بیج بونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ اپنی نوکری چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کر دیں۔ تیسرے مسافر نے دراصل اپنی بھوک کے تجربے کو دوسروں کی سہولت میں تبدیل کیا تھا۔ اسے اس بات کا گہرا ادراک تھا کہ آج اسے جو رزق ملا وہ کسی اور کی ماضی کی محنت کا نتیجہ تھا۔ صحیح، تو اگر کسی پچھلی نسل نے بیج نہ بویا ہوتا تو یہ آج بھوکا مر جاتا۔ بالکل، یہ انسانیت کے اجتماعی قرض کو اتارنے کا طریقہ ہے۔ آپ کی اپنی محدود زندگی میں یہ بیج آپ کے پیشے کے اندر ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ کوئی مثال؟ جیسے ایک استاد اگر کلاس میں صرف کتاب پڑھانے کے بجائے کسی طالب علم کو زندگی کا کوئی گہرا سبق سکھا دے، اسے اعتماد دے دے، تو وہ ایک بیج بو رہا ہے۔ ایک سافٹ ویئر انجینئر اگر اپنا بنایا ہوا کوئی کارآمد کوڈ اوپن سورس کر دے تاکہ محروم طلبہ اسے روزگار بنا سکیں، تو وہ بیج بو رہا ہے۔ زبردست! یعنی شکر صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی تحریک بن جاتا ہے جو زمین پر نظر آتی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے آخری اور شاید سب سے اہم حصے کی طرف آتے ہیں، جو باغ کے مالک کے ایک سوال کے گرد گھومتا ہے۔ ہاں، وہ سوال جو بظاہر بہت سادہ ہے لیکن اس کی گونج بہت دور تک جاتی ہے۔ مٹیریل بتاتا ہے کہ جب بھی کوئی شخص اس باغ میں آ کر مفت پھل کھاتا تو وہ محنت کرنے والا مالک اس سے کبھی پیسے نہیں مانگتا تھا۔ اس کا صرف ایک سوال ہوتا تھا کہ تم نے پھل تو کھا لیا، اب یہ بتاؤ کہ تم اپنے رب کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ یہ جملہ واقعی سیدھا انسان کے ضمیر کو مخاطب کرتا ہے۔ بالکل، اور میری نظر میں وہ مالک اصل میں ان لوگوں کو ایک احساس ذمہ داری دے رہا تھا۔ وہ انہیں صرف مفت خوری یا پہلے مسافر کی طرح صرف مستفید ہونے والوں کی فہرست سے نکالنا چاہتا تھا۔ بالکل درست، وہ خاموشی سے یہ پیغام دے رہا تھا کہ کسی نعمت کا مل جانا اختتام نہیں بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز ہے۔ وہ ان کی ذہن سازی کر رہا تھا تاکہ وہ بھی اس اجتماعی سوچ کو اپنا سکیں۔ یعنی وہ انہیں زبانی شکر سے نکال کر تیسرے مسافر کی طرح عملی شکر کی طرف لانا چاہ رہا تھا۔ ہاں، اور اگر ہم اس پورے تجزیے کو سمیٹیں تو نچوڑ یہی نکلتا ہے کہ شکر ادا کرنے کا اصل اور حتمی طریقہ ہی اجتماعی زندگی گزارنا ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کے پاس موجود وسائل، چاہے وہ علم ہو، وقت ہو یا دولت، وہ صرف اس کی ذات کی تجوری میں بند ہونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ ایک امانت ہیں جنہیں آگے پہنچانا ہے۔ بالکل، تو اس کی زندگی ان اونچی دیواروں والے محل کی قید سے آزاد ہو کر لامحدود ہو جاتی ہے، اور یہی سچی کامیابی ہے۔ واقعی، اور اس سب کے بعد یہ فیصلہ ہم سب نے خود کرنا ہے کہ ہمیں دراصل کیسی زندگی اور کیسی کامیابی چاہیے۔ کیا ہم ایک ایسی زندگی چاہتے ہیں جہاں ہمیں اپنی دنیاوی جنت تو مل جائے لیکن اس کا دروازہ صرف ہمارے لیے کھلے؟ یا پھر ایک ایسی زندگی جس کا سایہ آنے والی نسلوں پر بھی پڑے؟ بالکل صحیح بات ہے۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کے اس علمی سفر کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک آخری خیال چھوڑنا چاہوں گا۔ ذرا تصور کریں اگر اس باغ میں آنے والا ہر شخص مالک کا سوال سن کر واقعی عملی شکر ادا کرتا اور اپنی اپنی جگہ جا کر نئے بیج بونا شروع کر دیتا، تو کتنی جلدی یہ پوری دنیا فائدہ مند درختوں کے گھنے جنگل میں تبدیل ہو جاتی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں وہ کون سا چھوٹا سا بیج ہے جسے ہم پھل کھانے کے بعد کچرے میں پھینک دیتے ہیں؟ حالانکہ اس میں ایک نیا باغ بننے کی پوری صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ بالکل۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی چھوٹی سی مہارت ہو یا کسی کو دیا گیا کوئی قیمتی مشورہ۔ تو اس سوال کے ساتھ ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو یہیں روکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس فکری سفر میں شریک رہنے کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں اگلے علمی سفر میں کسی نئے موضوع کے ساتھ۔